بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت سوم کا یونٹ نمبر 2.5 جو کہ وضو سے متعلق ہے، اس کے پہلے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے یہ جان سکیں کہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، وضو کی فضیلت اور آداب سے واقف ہو سکیں۔ یہ ہمارے دو حاصلات تعلم ہے جن کو آج کے سبق میں ہم مکمل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم وضو کی فضیلت کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ وضو میں اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، یعنی جن جن اعضاء کو وضو میں دھونا لازمی ہے، اگر وضو کرتے ہوئے ان اعضاء میں سے کسی عضو پر بال کے برابر جگہ بھی خشک رہ جاتی ہے تو وضو مکمل نہیں ہوگا، دوبارہ سے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے عنوان سے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ اسلام نے جسمانی صفائی کو بہت اہمیت دی ہے۔ اسلام یہ دین فطرت ہے۔ جس طرح سے یہ انسان کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے، اسی طرح سے انسان جسمانی صفائی پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ پاکیزگی کو نصف ایمان کا نصف حصہ قرار دیا گیا ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے اور آدھا ایمان پاکیزگی میں ہی رکھا گیا ہے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور وضو بنیادی طور پر انسان کو پاک صاف رکھنے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ نظافت اس وضو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جو بندہ دن میں 5 مرتبہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے وضو کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک جانب وضو کے ساتھ انسان کے ظاہر کو پاک صاف کیا جاتا ہے اور دوسری جانب وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یوں انسان کی روح بھی پاک ہوتی ہے اور اس کے باطن کو بھی صاف کر دیا جاتا ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے سے بے شمار نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وضو کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد انسان چونکہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں جو ہم نے آج کے سبق کے حوالے سے حاصل کی۔ آئیے اب ہم کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں اور کتاب سے ان اقتباسات کو دیکھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب سے اس اقتباس کا بلند آواز میں درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے مطالعہ کروا لیجئے۔ گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو روک کر پہلے کتاب کے اس اقتباس کی بلند آواز میں خوانی کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے اس اقتباس کی جو وضو سے متعلق ہے، وضو کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق ہے، درست تلفظ کے ساتھ بلند آواز میں روانی کے ساتھ اس کی خوانی کی ہوگی اور اس سے آپ بچوں نے وضو کی اہمیت و فضیلت سیکھ لی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو وضو کرنے کا مکمل طریقہ سنائیں۔ آپ بچوں نے اس سرگرمی کو یوں مکمل کرنا ہے کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہوں گے۔ پہلے ایک بچہ وضو کا مکمل طریقہ سنائے گا، پھر دوسرا بچہ وضو کا مکمل طریقہ سنائے گا۔ اساتذہ کرام آپ کی نگرانی کریں گے، جہاں پہ کوئی بچہ غلطی کرے گا اساتذہ کرام اس کی اصلاح بھی کریں گے اور پھر آخر میں تمام بچوں کو وضو کرنے کا درست اور مکمل طریقہ احسن انداز میں سکھائیں گے بھی۔ تو گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک کر پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت وضو کرنے کا مکمل طریقہ درست انداز میں سیکھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے
کہ والدین سے وضو کے فرائض پوچھ کر یاد کریں اور ترتیب سے ایک کاپی پر خوشخط انداز میں تحریر کریں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں جو کہ سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ نے والدین کی مدد سے وضو کے 4 جو فرائض ہیں انہیں تحریر کرنا ہے اور انہیں یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے میں ترتیب کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ فرائض جس ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اسی ترتیب کے مطابق انہیں یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ کام آپ نے گھر سے مکمل کرنا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا اسلام نے جسمانی صفائی کو بہت اہمیت دی ہے، پاکیزگی کو ایمان کا نصف حصہ قرار دیا گیا ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، وضو کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی وہ چند باتیں جو ہم نے آج کے سبق سے حاصل کی۔ آج ہم نے وضو کی فضیلت سے واقفیت حاصل کی، کل ہم وضو کے آداب سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں، ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہایت عمدہ انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔